تجھے انسان بنا دیا۔ حضرات میں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور میں سارے انسان ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہمارے خاندان اونچے تھے اس لیے ہمیں انسان بنایا گیا؟ تو خاندان تو دنیا میں آ کے بنے۔ کیا ہماری شکلیں بہت خوبصورت تھیں اس لیے انسان بنائے گئے؟ نہیں، شکلیں تو ماں کے بطن کے اندر بنی۔ ہمیں جو رب نے انسان بنایا ہے یہ تیرے میرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کرم رب ذوالجلال کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ حضرات اگر انسان نہ ہوتے تو ہم جو کچھ بھی ہوتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ پتھر ہوتے اور کہتے یا اللہ میں کیوں پتھر بنایا، یہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں، وہ ہمیں درخت بنا دیتا، اس کی مرضی۔ اچھا پھر جب اس نے انسان بنایا ہے، ہم نے تو کہا نہیں تھا، پھر اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ سارے انسان بنے۔ ہم نے رب سے محبت بعد میں کی ہے، رب نے ہم سے محبت پہلے کی ہے۔ ہماری چاہتیں بعد میں ہیں، رب کی چاہت ہم سے پہلے ہے۔ سوچئے تو صحیح، یہ 5.5 فٹ کا انسان، اس کے وجود کے اندر بخاری کی حدیث کے مطابق میرے رب کریم نے 360 جوڑ بنائے، کہیں انگلیوں کے جوڑ، کہیں گھٹنوں کے جوڑ، کہیں گردن کے جوڑ، کہیں موڑوں کے جوڑ۔ یہ جو رب نے اتنا وجود انسانی خوبصورت بنایا ہے یہ اس نے اپنی چاہت سے بنایا ہے، اور یہ انسان رب کی ربوبیت کا شاہکار ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر بلد امین یعنی مکہ پاک کی۔ 4 قسمیں ذکر کر کے میرے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑا سونا پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یار اس نے کتنا کرم کیا، آپ کو اور مجھے انسان بنایا۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں اور اس کو سمجھیے اور ذہنوں میں بٹھائیے، اور جب کبھی موقع ملے آپ کو کھانا کھانے کا تو سوچئے گا ضرور۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کائنات میں مخلوق کے کھانے کو دیکھو، کائنات کے پرندے کھاتے ہیں چونچ نیچے لے جا کے، کائنات کی بھینس بہت بڑا جانور ہے جس کا دودھ انسان استعمال کرتے ہیں، چارہ کھاتی ہے منہ نیچے لے جا کے، کائنات کا حسین ترین پرندہ ہے مور، کھاتا ہے اپنی چونچ نیچے لے جا کے، کائنات کا بھاری بھرکم جانور ہے جناب والا ہاتھی، کھاتا ہے اپنی سونڈ کو نیچے کر کے، اپنے منہ کو نیچے کر کے، جنگل کا بادشاہ کہلانے والا شیر کھاتا ہے منہ کو نیچے کر کے۔ کہا پرندوں کو دیکھو، چرندوں کو دیکھو، درندوں کو دیکھو، ہر مخلوق اپنے منہ کو کھانے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کمال ہے حضرت انسان کو اللہ نے دیا، اس کا منہ کھانے کی طرف نہیں جاتا، کھانا چل کے اس کے منہ کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہم ہاتھ سے اٹھاتے ہیں نا جی، چمچ سے اٹھاتے ہیں، کھانا چل کے ادھر آ رہا ہے، ہمارا منہ نہیں جا رہا۔ کبھی سوچے نا اگر پلیٹیں نیچے پڑی ہوں، اگر پراتیں نیچے پڑی ہوں، جس طرح جانور کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح اگر ہمیں کھانا پڑ جائے کتنا عجیب لگے گا۔ رب نے تجھے مجھے انسان بھی بنایا ہے، پھر انسانوں کی طرح کھانے کا طریقہ بھی محمد عربی نے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لجپال نبی نہ آتے تو تجھے مجھے تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ میں ادھر ہی بات لے جاؤں گا انشاءاللہ اور وہیں پہ مکمل کروں گا۔ توجہ فرمائیے حضرات، سب سے پہلا اللہ پاک کا آپ پر اور مجھ پر کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر انسان نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے، اور جو کچھ بھی ہوتے ہم کر کچھ نہ سکتے۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، ولایت صاحب، علامہ صاحب، شاہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، آپ سب کچھ بعد میں بنے ہیں، سب سے پہلے انسان بنے ہیں۔ اگر ساری زندگی اسی پر میرے رب کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، یارو زندگی مک سکتی ہے، رب کا شکرانہ کما حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات سچی ہے یا کوئی نہ؟ انسان ہے نا تو شکر بنتا ہے نا رب کا۔
کہ رب نے ہمیں انسان بنایا. اچھا پھر رب نے ایک اور کرم کیا ہم پہ. اگر ہم صرف انسان ہوتے، یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. لیکن فرعون بھی تو انسان ہی تھا نا، نمرود بھی انسان ہی تھا، ابو جہل انسان ہی تھا، ابو لہب انسان ہی تھا، حامان انسان ہی تھا، قارون انسان ہی تھا. یہ کافر ہیں سارے. حضرات اگر ہم صرف انسان ہوتے تو کافر بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. پھر رب نے تجھ پر اور مجھ پر، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے ملت کے نوجوان، بہت بڑا کرم کیا. اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا. اگر ہم صرف انسان ہوتے، مسلمان نہ ہوتے جی، تو کافر بھی تو انسان ہی ہے نا. اچھا آسان مسئلہ بتا دیتا ہوں. ایک محدث بیٹھے تھے، ایک ملت کا نوجوان آیا، وہ نیٹ کے دور میں زندگی گزار رہا تھا، وہ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ کو جانتا تھا، وہ گوگل کے ذریعے مسئلے سرچ کرتا تھا. اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیے اور ایک جملے میں بتانا ہے، میں نے گھنٹے کی تقریر کوئی نہیں سننی. جی آپ مولوی تو بٹھا لیتے ہو، بندے کو گھنٹے گھنٹے تقریریں سناتے ہو اور بات سمجھ کوئی نہیں آتی. مجھے ایک جملے میں مسئلہ حل کر کے دیں کہ ہاتھ کافر کی بھی دو، ہاتھ مومن کی بھی دو، آنکھیں کافر کی بھی دو، آنکھیں مومن کی بھی دو، وجود کافر کا ہی اور مومن کا ظاہری طور پہ ایک جیسا، شادیاں وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، کاروبار وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، کھاتا وہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے، کھاتا پیتا یہ بھی ہے، اولاد اس کی بھی، اولاد اس کی بھی. کہا کافر اور مومن دونوں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہاتھ پاؤں ظاہری طور پہ بناوٹ ایک جیسی، کاروبار شادی بیاہ معاملات ایک جیسے. پھر یہ کیوں نظریہ ہے اسلام میں کہ مرنے کے بعد کافر جائے گا جہنم میں اور مسلمان جائے گا جنت میں؟ حضرت ایک جملے میں مسئلے کا جواب دینا ہے. رب کا نیک بندہ بولا، وقت کا محدث بولا، امت محمدیہ کا وہ بابا بولا جس نے نسلوں کے زاویے سیدھے کرنے تھے. کہا بیٹا سن، ہاتھ پاؤں وجود معاملات دنیاوی تو ظاہری طور پہ ایک جیسے ہیں، فرق یہ ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا، مومن جنت میں جائے گا. کہا کیا فرق ہے بابا جی؟ کہا کافر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، مومن زندگی خدا مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے. یا رسول اللہ. حضرات فرق زندگی کا ہے، ورنہ ہاتھ نمرود کے بھی دو ہی تھے، ہاتھ ابو جہل کے بھی دو ہی تھے. فرق یہ ہے کہ تیرے ہاتھ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو چھیننے کے لیے اٹھتا ہے یا تیرا ہاتھ کسی غریب کے سر پہ داد رسی کے لیے اٹھتا ہے. فرق یہ ہے کہ تیرا ہاتھ معاشرے میں کسی کی بھلائی کے لیے اٹھتا ہے یا کسی پہ گولی چلانے کے لیے اٹھتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ شراب کی بوتل کے لیے نکلتا ہے اور پکڑتا ہے یا تیرا ہاتھ رب کے قرآن کے لیے آگے ہوتا ہے اور رب کا قرآن پکڑتا ہے. فرق یہ ہے کہ تیری آنکھیں دنیا کے فحاشی کے نظارے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا اماں ابا کی زیارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آنکھیں کافر کی بھی ہیں، آنکھیں مومن کی بھی ہیں، زبان کافر کی بھی ہے، زبان مومن کی بھی ہے. فرق یہ ہے کافر زبان کو جیسے مرضی چلائے، مومن پہلے بولتا ہے، جو سوچتا ہے جو بول رہا ہوں کیا وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر کہتا ہے پھر زبان سے نکال، لفظ تو نکالے گا محفوظ رب کے فرشتے کر لیں گے. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اعضاء کیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہی مسلمانی کا تقاضا ہے. اپنے وجود کو دیکھیے، اللہ پاک نے جو آپ کو اور مجھے وجود دیا ہے یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. یہ میرے دوست کھڑے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ، اللہ ان کو برکت دے. مجھے ان کو دیکھ کے حدیث یاد آ گئی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. مسلم سے پڑھ رہا ہوں، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا میرے غلاموں چوکوں میں نہ بیٹھا کرو، چوک میں نہ بیٹھا کرو، راستے میں نہ بیٹھا کرو. عرض کیا آقا مجبوری بن جاتی ہے، کبھی کبھی گھر میں جگہ نہیں، کوئی مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے آقا چوک میں بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا اگر کھڑا ہونا ہے تو پھر راستے کے حق پورے کرنا، پھر چوک کے حق پورے کرنا. آقا چوک کا کون سا حق ہے؟ فرمایا جب چوک میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو پہلا حق یہ ہے کہ تیری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، کسی غیر محرم پہ تیری نگاہ نہ پڑے.
کہ جس نبی کے میلاد کے لیے آئے ہیں، جس رسول کریم کی ولادت کی رات ہے، جس نبی کے لنگر کے لیے آئے ہیں، جس نبی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس نے تجھے مجھے راستے میں کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی دیا ہے۔ فرمایا جب راستے میں مجبوراً کھڑا ہونا پڑے، بیٹھنا پڑے، تو پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں نظریں جھکا کے بیٹھنا، کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہے کہ آیا تو محفل میلاد کے لیے ہے، لیکن محلے کی خواتین پریشان حال ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے گزر کے جائیں۔ جی پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ دوسرا حق میرے کریم آقا نے فرمایا جو آتا جاتا ملے نا پھر اسے سلام بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہو کے راستے میں بیٹھ کے راستے کا دوسرا حق یہ ہے سلام عام کرنا ہے۔ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے راستے کا تجھ پر اے میرے غلام کہ تو نے جب راستے میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا ہے پھر نیکی کا پیغام بھی دینا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے نیکی کی، کہ چوک کے بھی تقاضے ہیں کچھ چوک میں کھڑے ہونے کے۔ فرما چوتھا حق راستے کا تجھ پر یہ ہے میرے غلام کہ جب چوک میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو پھر لوگوں کو تم نے گناہ سے روکنا بھی ہے۔ اللہ سوچو تو صحیح، جس نبی نے زمین پر چوک میں کھڑے ہونے کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں اس نے سکی ماں اور سکے والد کے کتنے حقوق بیان کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بات آپ کو بھولے نہیں، میں دور نہیں جانا چاہتا۔ پہلا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، لیکن صرف انسان ہوتے تو انسان تو کافر بھی ہے۔ اس نے دوسرا کرم کیا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چلو بلال حبشی نے تو مسلمان ہونے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، صہیب رومی نے تو برداشت کی، حضرت زید نے تو برداشت کی۔ سچ سچ بتائیں آپ اور مجھ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کو کنبے خاندان دیے ہوں حسین ابن علی کی طرح دین کے لیے، کو بلال کی طرح تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوں، کو صہیب کی طرح گلے میں سولی کا پھندا زید کی طرح ڈالا گیا ہو، کوئی ہمیں قربانیاں دینی پڑی ہو؟ نہیں، ہم تو جب دنیا میں آئے پہلے ہی مسلمانوں کے گھر تھے، اماں ابے نے کسی عالم کو، قاری کو، نیک بندے کو بلا کے کان میں اللہ اکبر اذان شروع کروا دی، ہمیں تو آتے ہی بتا دیا گیا کہ کسی کافر کے گھر نہیں آیا، محمد عربی کے غلام کے گھر آیا۔ ہم جو مسلمان بنے ہیں نا حضرات، یہ رب کے کرم اور اس کے فضل سے بنے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ رب کریم کا پہلا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑا کرم تھا، اگر میں اسی پہ بات ختم کر دیتا، لیکن جب اگلی بات کی تو یہ اس سے بڑا کرم کہ اس نے مسلمان بنایا۔ ہم انسان ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں انسانیت کا کما حق فائدہ کوئی نہ ہوتا۔ یہ اس نے کرم بالا کرم کیا، کرم پر میرے رب نے دوسرا کرم کیا، اس نے ہمیں انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا۔ اب یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، اگر ہم مسلمان ہوتے، انسان ہوتے، یہ بھی بہت بڑا کرم۔ لیکن میں نے بات ادھر نہیں ختم کرنی، میں نے آپ کو آگے لے جانا ہے۔ ہم مسلمان ہوتے، انسان ہوتے، پیارے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، مقام تھا، عظمت تھی، شان تھی، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہوتے، ان کی زیارت کی ہوتی، ان کے زمانے میں ہوتے، بڑی عزت والا مقام تھا، پیارے نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے، مسلمان ہوتے، بڑی شان اور عزت تھی، پیارے داؤد علیہ السلام کی امت میں ہوتے، بڑی عزت اور شان والی بات تھی۔ لیکن سوچیے تو صحیح، آپ نے کوئی دیگے اور لنگر نہیں پکایا تھا، آپ نے اس کے لیے کوئی جلسے اور جلوس نہیں کیے تھے، ہم نے اس کے لیے کچھ 6 8 سال درسی نظامی کے کورس نہیں کیے تھے، ہم نے اس کے لیے کچھ چلے نہیں کاٹے تھے کہ رب کریم ہمیں حضور کو امتی بنانا۔ میرے رب نے تجھ پہ، مجھ پہ پھر تیسرا کرم یہ کیا، پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر بن مانگے محمد عربی کا ہمیں امتی بنا کے رب نے کرم پہ کرم پہ کرم کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آؤ میں حدیثوں میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ حضور کو امتی ہونے والے بندے کا مقام کتنا بڑا ہے، مومن بندے کا مقام کتنا بڑا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ابو داود ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ حضور جو کعبے کے قریب سے گزرے نا، آقا نے فرمایا اے کعبہ، اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہے،
تیری بڑی حرمت ہے رب کے نزدیک، تو بڑی شان والا ہے۔ فرمایا اے کعبہ مجھے رب کی قسم تیری بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں، لیکن بندہ مومن کی عزت اللہ کے ہاں اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کے لفظ ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اب امت آئے گی پیارے آدم علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے نوح علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے ابراہیم علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے اسماعیل علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے یوسف علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے موسیٰ علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے زکریا علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضور کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی اور ان میں سے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حبیب کریم نے فرمایا جنتیوں کی کل 40 صفیں بنے گی، جب میرے علاوہ باقی تمام نبیوں کی امت آئے گی تو جنتیوں کی صفیں بنے گی 40۔ فرمایا میں اکیلے محمد مصطفیٰ کی امت آئے گی تو جنت کی 80 صفیں بنا دی جائیں گی۔ کل جنتیوں کی 120 صفیں، 40 صفیں حضور کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی، اور اکیلے حضور کی امت کی 80 صفیں۔ یہ مطلب ہے سارے نبیاں دیاں امتاں جنت ٹر جان گیاں، پھر بھی مصطفیٰ دی امت دا ادھی نہیں بنے گا۔ جی سب سے زیادہ جنتی حضور کی امتی۔ جی نشانی بھی بتا دوں جنتیوں کی، ایک توجہ ہے آپ کی، بڑی آسان جی نشانی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی آقا محشر کا دن ہوگا، ہر نبی کی امت موجود ہوگی۔ آقا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، جب بہت سارے نبیوں کی امتی ہوں گے تو آپ ہمیں تمام امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ جی بھائی جہاں ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، وہاں کسی ایک بندے کو ڈھونڈنا بڑا مشکل، اور محشر کے میدان میں تو اربوں خربوں سے بھی زیادہ مجمع ہوگا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ قربان جاؤں نبیوں کے تاجدار سے مثال دے کے فرمایا بہت سارے کالے گھوڑے کھڑے ہوں، ان میں سے کچھ گھوڑے ہوں 5 کلیان، جن کا ماتھا بھی چٹا، ٹھیک ہے، جن کے اگلے گھٹنے بھی چٹے، جن کے پچھلے گھٹنے بھی چٹے سفید، یا جن کی پشت پر بھی سفید داغ۔ بہت سارے گھوڑے کھڑے ہیں جن کا سارا رنگ ہی کالا ہے۔ کچھ گھوڑے ان میں ایسے ہوں جن کا وجود تو سارا کالا ہو لیکن خاص مقام پر ان کی سفیدی ہو، یعنی پیشانی ان کی چٹی، گھٹنے ان کے سفید، پشت ان کی سفید، پاؤں ان کے سفید۔ یہ جو 5 کلیان چمکتے ہوئے گھوڑے ہیں، یہ تمام کالے گھوڑوں کے اندر سفیدی والے واضح نظر آئیں گے یا کوئی نہیں آئیں گے؟ غلاموں نے عرض کیا آقا آئیں گے۔ اب سنو، امتیں تو سارے نبیوں کی ہوں گی، لیکن محشر کے میدان میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ میری امتیوں نے جو دنیا میں نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، وضو کا پانی جہاں تک ان کے وجود پہ جائے گا وہ سارا وجود محشر کے میدان میں نور کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ اچھا پیارے عیسیٰ کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا، پیارے موسیٰ کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا، پیارے ابراہیم کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا۔ وضو تو پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کا نور ملے گا محشر کے میدان میں تو امت مصطفیٰ کو ملے گا۔ اب غور تم ہی کر لینا، جس نبی کے غلام وضو کریں رب ان کو نور والا بنا دیتا ہے، جب نبی کے غلام نور والے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کا عالم۔ امام اہل سنت نے حد کر دی۔ مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی حضرات، یہ تو محشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جی حضور کی امت کی عظمت کا پتہ تو محشر کے دن لگے گا، لیکن یارو کچھ ہم بھی تو اپنے احوال پہ غور کریں نا۔ ہم امتی نبیوں کے تاجدار کے ہیں، رسولوں کے امام کے ہیں، تو ہمارے احوال، ہمارا کردار، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہماری شادی، ہماری فوتیدگی، ہمارے دنیاوی معاملات کس انداز میں چل رہے ہیں۔